الہ العالمین تیرا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تو بندوں سے راضی ہوتا ہے تو بندوں کو کیا دیتا ہے؟ جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو بندوں سے کیا لے لیتا ہے؟ فرمایا عبدالحنان صدیقی ان کو کہہ دے یہاں کا دستور نرالا، میرا طور طریقہ نرالا، رنگ نرالا، ڈھنگ نرالا۔ اللہ جب تو ناراض ہوئے کیا لے لیتا ہے؟ مان لیتا ہے؟ نہیں۔ ناراض ہو پروردگار عالم اولاد لے؟ نہیں۔ اللہ جب تو ناراض ہو کاروبار چھین لیتا ہے۔ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں ساری چیزیں تو بدستور دیتا ہوں لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ جب میں کسی سے ناراض ہو جاؤں میں اپنے گھر میں اسے آنے نہیں دیتا، لیل لاٹ کیوں نہ ہو، موٹر سائیکل کی سواری پر کیوں نہ ہو، مسجد کے پڑوس پہ کیوں نہ رہتا ہو، فرشتہ دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہوں، میرے دروازے کے قریب آتا ہے تھپڑ مار کر بھگا دیتا ہوں۔ یہی تو سجدہ تھا کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا۔ اللہ پاک پوچھے گا مکھن پروٹھے کھانے والوں، اعلیٰ قسم کا باربیکیو کھانے والوں، قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا تمہیں نرم بستروں پہ میں یاد نہ آیا؟ نبی کے نواسے حسین کو تلواروں کے سائے میں یاد آ گیا۔ کتنا بامقدس سجدہ ہوگا، کتنا عظمت والا سجدہ ہوگا۔ بھائی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بھتیجا کوئی نہیں، بھانجا کوئی نہیں، خاندان لٹ گیا، پورا کنبہ شہید ہو گیا، اکیلا کھڑا ہے، اندر پردہ دار عورت زینب کھڑی ہے جس کی ماں کا پردہ اتنا، رب کائنات کی قسم ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے قیامت کا دن ہوگا میری ماں بہنوں بیٹیوں ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے، سر پہ دوپٹہ تو دور کی بات ہے، اپنے گلے سینے پر دوپٹہ کوئی نہیں، تمہیں فاطمہ نام رکھنے کا حق کوئی نہیں، تمہیں زینب رقیہ نام رکھنے کا حق کوئی نہیں، تمہیں ام کلثوم عائشہ نام رکھنے کا کوئی نہیں۔ اگر تم اپنی بچیوں کا نام، اپنا نام فاطمہ رکھو، اس کا کردار بھی اپناؤ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لائی جائے گی، اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں لگائی جائے گی، نبی گزریں گے، ولی گزریں گے، غوث قطب ابدال پل صراط سے گزریں گے، جب باری خاتون جنت حسین کی اماں کی آئے گی، عرش عظیم سے آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اور میرے نبی ہو آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، پیران پیر عبدالقادر جیلانی، محبوب الحق سلطانی، بہاؤدین زکریا ملتانی، وعین الدین چشتی اجمیری، علی اجمیری، آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں اپنے گھر کا مجھے جھگڑا تو بتاؤ کیا عنوان ہوتا ہے، گھر میں فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گجر خان میں کڑم کپڑے کی سیل لگ گئی، مجھے جہاں مرضی سے پیسے لا کے دو، یقین جانو غالب خامد کا قدم غلط اٹھتا ہے، بنیاد عورت بنتی ہے۔ ایڈوانس سیلری لا کے دو، مجھے نہیں پتا، دکان بیچو، موٹر سائیکل بیچو، لاٹری پہلے اٹھا کے لا کے دو۔ ہر محلے والا، ہر عورت میں گرم کپڑے لے آئی، مجھے نہیں ملے، اللہ اکبر، یہاں تک نوبت آ گئی، میں کی جا کے روٹ کے بیٹھ گئی، یہاں تک نوبت آ گئی، بھائی وکیل بن کے عدالت کے اندر آ گئے، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کتنے کیس مولانا کے پاس آئے، کتنے کیس میرے پاس آتے ہیں، مولانا طلاق کی نوبت آگی، پڑھنے کو بتلاؤ۔ میں نے کہا جب تمہارا مزاج ہی نہ بنا، تمہارے دل کا ارادہ ہی کوئی نہیں، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں، وہاں پڑھنا کیا کرے گا؟ جاؤ گجر خان کی عدالتوں میں دیکھ لو، راول پنڈی کی عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، رب کائنات کی قسم ہے، چیمبر میں، وکلا کے دفتر میں قتل کے کیس کم نظر آئیں گے، چوری ڈکیتی کے کیس کم نظر آئیں گے، طلاق کے کیس زیادہ نظر آئیں گے۔
باپ بیٹی کو طلاق دلوا رہا ہے، بھائی بہن کو طلاق دلوا رہے ہیں، بڑا فخر سمجھ رہے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کتے کو روٹی دے سکتے ہیں، بہن کو روٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں عزت کا جنازہ نکلا، گجر خان میں عزت کا جنازہ نکلا، مسجدوں میں عزت کا جنازہ نکلا، یاروں میں بیٹھ کے عزت کا جنازہ نکلا۔ او لوگوں، خدا کے واسطے اپنے گھر کی بات گھر میں رکھا کرو، کسی کو ہمدرد سمجھ کے سناؤ گے۔ آج کے دور میں کوئی ہمدرد نہیں، جب تک چار آدمیوں کو تیرے گھر کی بات نہ بتلا دے اس کا پیٹ ہلکا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کمال سے تیر نکل جائے واپس آ جاتا ہے، زبان سے بات نکل جائے واپس نہیں آتی۔ عدالتوں میں عزت کے جنازے نکلے ہوئے، جس گھر کی چھت سے دیوار کے پاس سے کبھی دھوپ نہیں گزرا کرتی تھی، رب کائنات کی قسم ذلت اس گھر کے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہے۔ وقت کا بادشاہ وزیر فیروز، یا تو آپ سے سیٹنگ نہیں ہو رہی، میرا گلا بڑا چل رہا ہے بہت زیادہ۔ وقت کا بادشاہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، دیکھو لوگ بات کیسے دباتے ہیں، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، وزیر کی گھر والی کو چھت کے اوپر دیکھا، دل میں خرابی پیدا ہو گئی، نیت میں خرابی آ گئی، محل کی چھت سے اترا، کہنے لگا سامنے والا مکان کس کا؟ کہ تیرے وزیر فیروز کا۔ اسے بلاؤ، میاں کیا کر رہے ہو؟ علی جا آپ کے حکم کا انتظار، یہ خط لے جاؤ فلانے ملک کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، جب تک جواب نہ دے واپس نہیں آنا۔ وزیر کو کیا پتا، مالک کی آنکھ کے اندر میل آ گیا، دل میں فتور آ گیا۔ نوشیروان بادشاہ اپنی رعایا میں نکلا، اپنی سلطنت میں نکلا، ایک انار کے باغ میں پہنچا، مالک پہچانتا نہیں تھا، کمیاں پردیسی بڑی دور سے آیا، قافلے والوں سے بچھڑ گیا، مجھے پانی پلا۔ مالک کو ترس آیا، کہنے لگا پتہ نہیں کب آئے یا نہ آئے، پانی کیا پلاؤں؟ چلو ایک انار نچوڑ کے پلاتا ہوں۔ آدھا انار نچوڑا، برتن بھر گیا، بادشاہ نے پانی پیا، دل کے اندر خیال آیا اتنا میٹھا شہد کا شربت ہے، اتنا میٹھا انار، اتنا میٹھا رس، واپس جاؤں گا یہ باغ اپنی ملکیت میں لے لوں گا۔ اللہ غنی میرے عزیزوں، تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اس باغ سے جانے لگا، نوشیروان کہنے لگا مجھے ایک برتن میں پانی اور پلا۔ اس نے کہا چلو آدھا انار بچا ہوا ہے، انار اور توڑ کے میں رس نکال کے پلا دوں۔ بادشاہ وقت نے دوبارہ وہ رس پیا، وہ انار کا شربت جوس پیا، اتنا کڑوا تھوک تھوک کے سارا حلق کڑوا ہو گیا، لیکن کڑواہٹ نہ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے تو نے کس باغ سے انار لیا، اس مرتبہ کس باغ سے انار لیا؟ پہلے انار اتنا میٹھا، اب انار اتنا کڑوا۔ مالی ان پڑھ تھا، بولا بالا کہنے لگا کہ میاں انار کا قصور کوئی نہیں، لگتا ہے اس ملک کے حاکم کی نیت میں فرق آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے فوراً توبہ کر لی، فرمانے لگے اب مجھے جاتے ہوئے پلا دے۔ پھر دوبارہ اسی باغ کے انار کا رس پیا، اتنا میٹھا۔ کمالی اب کیا ہوا؟ تو لگتا ہے اس ملک کے حاکم نے توبہ کر لی ہے۔ بادشاہ کو کیا پتا میں کیا کرنے والا ہوں، وزیر کو کیا پتا۔ گھر گیا، تکیے کے نیچے خط رکھ دیا، اور خط رکھ کے کہنے لگا صبح جلدی اٹھا دینا، میں نے بادشاہ کا خط لے کے دوسرے ملک میں جانا ہے۔ صبح جلدی گھر سے نکلا، خط لے جانا بھول گیا، پتہ لگا بادشاہ سلامت کو کہ میرا وزیر چلا گیا۔ دل چڑھے اس کی وزیر نہیں، وزیر کے دروازے پر آ گیا، دروازہ بجایا، اللہ اکبر، خادمہ بولی کون؟ کہ بادشاہ سلامت اندر آنا چاہتا ہوں۔ دروازے کھول دیے، اندر مسیری پر بٹھایا، بادشاہ حکم کیجئے، آپ کا وزیر فیروز تو آپ کے کام سے گیا، کہ اس کے لیے نہیں آیا، میں تیرے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دبے لفظوں میں کہا اللہ غنی، میں تیرے پاس آیا، میں تیرے سے مہمان نوازی
راضی چاہتا ہوں۔ اللہ والی سمجھ گئی، ہنس کے نہیں دکھایا، بادشاہ کی بات سن کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی بادشاہ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ہم بھی تیرے، ہمارا مکان بھی تیرا، ساری سلطنت ہے تیری، جو چاہے کریو، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے شیر کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو جائے کبھی مردوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے۔ شیر شیر ہوتا ہے۔ خاندان بچاؤ، نوجوانوں عزتیں بچاؤ، جگہ جگہ خدا کے واسطے، تمہارے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، لیکن میرے عزیزوں اس موبائل کے ذریعے مسلمانوں تک، اپنے بھائیوں تک، نوجوان بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، جگہ جگہ منہ نہ مارو، رب کائنات کی قسم ذائقہ تو تبدیل ہو جائے گا لیکن تمہارے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر، ماں باپ کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو کہ قبرستان میں تمہارے ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہونے کو تیار کوئی نہ ہو۔ بادشاہ سلامت میری بات سنیے، شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار نہیں کھاتا، مالک کتنا بھی چھوٹا کیوں ہو کبھی کتے کے برتن میں نہیں کھاتا ہے، ہم تو تیرے کتے ہیں۔ بادشاہ اتنا شرمندہ ہوا، آنکھیں برسنے لگی، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ادھر فیروز کو یاد آیا بادشاہ کے کام گیا تھا، خط لے جانا ہی بھول گیا، واپس آیا، کہنے لگی خیر ہوئے، کہ خط تو یہی بھول گیا، کہاں رکھا ہے، تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، نیچے جھکا، تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا، بادشاہ سلامت کی جوتیاں اپنے مسحری کے نیچے دیکھی، زاروں قطار رونے لگ گیا۔ تحقیق کوئی نہیں تھی، بیوی کو تماچا نہیں مارا، بیوی کو تھپڑ نہیں مارا، بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی نہیں دی، آنسوں کو صاف کرتے ہوئے چپ چاپ دوسرے ملک میں چلا گیا۔ موبائل کی مس کال پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، آپ کے میرے نمبر پہ کتنی مس کالیں آتی ہیں، کتنے غلط نمبر آتے ہیں۔ اگر تیری بیوی کے نمبر پہ موبائل پہ آ گیا، لڑائی نہ بنا، بنیاد نہ بنا، رب کائنات کی قسم ہے جو مزہ اللہ نے پیار میں رکھا وہ اللہ نے جھگڑے میں نہیں رکھا ہے۔ کبھی آپ نے مسجدوں میں بیٹھ کے سوچا، کبھی آپ نے گھروں میں بیٹھ کے سوچا، الحمدللہ اللہ نے معاشرت میرے پہ کھول دی، میں حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا ہوں، مجھے نبی کی زندگی کے مبارک واقعات تھوڑے بوڑے آتے ہیں، مجھے کربلا کے شاہ سواروں کی شہادت بھی آتی ہے، مجھے معراج کا واقعہ بھی آتا ہے، شب برات کی توبہ کا واقعہ بھی آتا ہے، لیکن میرے عزیزوں آج بڑی مشکل سے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہو، ہر مسجد والا، ہر مکتبہ فکر والا، ہر ذہن والا، ہر گھر والی اکٹھی ہوئی، میں یہاں وہ بات مسجد کی نہ کر کے جاؤں جو مسجد کے منبر پر مسلک والا بیٹھ کے کرتا ہے، میں وہ بات کر کے جاؤں جو ہرا کے دامن میں کھڑا ہو کے آمنہ کا لال کر کے گیا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کیے، چل دیا، واپس آیا عرصے بعد، دل میں بات تھی، جوتے کیوں بادشاہ کے یہاں پڑے تھے، بیوی کو نہیں مارا۔ بادشاہ سلامت کو دوسرے بادشاہ کا خط دیا، واہ واہ بڑا اچھا تو نے حکم کی تعمیل کی، کام کیا، یہ لے پیسے، جاتا وہ اپنے گھر کچھ لے جا۔ فیروز بازار میں نکلا، اپنی بیوی کے کپڑے بناؤ سے گھر کا سامان لیا، گھر چلا گیا، آگے ہو آؤ آپ کے ہاتھ پاؤں دلاؤں، کھانا کھایا۔ یہ گٹھڑی کس چیز کی؟ بادشاہ نے جو انعام دیا تھا ان پیسوں سے تیرے لیے کپڑے لے کے آیا، اللہ خیر کرے، پہلے ہی بڑے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تجھے تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آؤں، اچھا چلو چلیے چلتے ہیں، جن کو بیاہ کے لایا کرو، اللہ اکبر، انہیں کونے میں بیٹھا روتا دیکھ کر یہ محسوس نہ کیا کرو میری امی کی وجہ سے رو رہی ہے، میری بہنوں کی وجہ سے رو رہی ہے، زیادہ روٹی پکانے کی وجہ سے، کپڑے دھونے کی وجہ سے رو رہی ہے، کبھی مسکرا کے پوچھ لیا کرو تجھے تیرا باپ تو یاد نہیں آ رہا۔ کائنات کا نبی ہے، حضور کی عزت سے بڑی عزت کوئی نہیں، بیٹی رخصت ہوئی، 4 دن کے بعد دروازے پہ چلے گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، ابا جان بیٹی کو دیکھ کے آنسو آ گئے۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، میں آپ لوگوں کی شان میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہو، میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد کبھی پوچھتے نہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، میں یہاں دو بیٹیوں کا ذکر کر کے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ مولانا بیٹھے ہیں، مفتی عبد المتین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں ان سے پوچھ لو جب نبی کی رقیہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگی، حضرت عثمان کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں لے کے آ گئے، سیدہ رقیہ اپنی ضرورت کا سامان لے کے آئی۔ کملی والا نبی، رحمت والا نبی، دو جہاں کا سردار نبی اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، بچی کے ہاتھ میں گٹھڑی دیکھی، بچی کے ہاتھ کا بوجھ لے کے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ سیدہ رقیہ آگے بڑھی، رحمت عالم سے گٹھڑی واپس لے کے کہنے لگی، ابا امت کا بوجھ کم ہے، جو میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ رحمت والے نبی نے گٹھڑی دوبارہ لے کے سر پہ رکھی، سیدہ رقیہ کے آگے چلنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو ہے، نبوت والی زبان سے فرمایا، او میری بچی بوجھ اٹھانا مقصود نہیں، امت کو بتلانا مقصود ہے۔ ان باپوں کو میں کر کے دکھا رہا ہوں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھے گی، بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں گے، بیٹیوں کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹیں گے، ان کا حقیقہ نہیں کریں گے، سر جھکا کے چلیں گے، کہیں گے میری بچی پیدا ہوئی میری پگڑی پیروں میں آ گئی۔ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں بیٹیوں کا بوجھ نہ سمجھنا، میں اپنی بچی کی گٹھڑی اٹھا کر دنیا والوں کو بتلا رہا ہوں، او میرے کلمہ پڑھنے والیوں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھایا کرتا۔ سیدہ فاطمہ جی کا بیٹی بڑے دن ہو گیا، آجا ابو جان جانے کو، میری بچیوں سننا ذرا، کتنا بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ ابو جان جانے کا میں آپ سے منع نہیں کرتی، لے جائیے، لیکن 2 منٹ کے لیے اندر تشریف لائیے۔ کیا بات، ابا آپ کو علی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابا آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے دلہن بنا کے رخصت کیا تھا، میرے کان میں کہا تھا اے فاطمہ اب نبی کے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہے، آج کے بعد تیرے پہ اختیار میرا نہیں چلے گا، علی کا چلے گا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا آج کے بعد علی کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہیں نکالنا، ابا باپ کی مرضی، آپ نے جانا چاہتے ہو چلو۔ حضور وہی بیٹھ گئے، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے، میرے ابا کس لیے آئے؟ مجھے لینے کے لیے آئے۔ چلی جاتی، اے علی دل تو بڑا کرا، تیری بغیر اجازت کے چلی جاؤں، لیکن شور کی نافرمانی ہو جاتی، میرا قدم نکلتا، میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ امت کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ سبحان تیری قدرت، اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دے۔ میری بچیوں کوئی بات نہیں، شور تمہارے کون سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، کون سا نہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3ری مرتبہ کہے گا جاؤ چلی جاؤ جلدی آ جانا۔ فیروز کہنے لگا اپنی گھر والی سے چلے، کہنی بڑی اچھی بات ہے، ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آ گیا اس نیت سے، وہ سمجھی کہ مجھے لینے آئے گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، شوہر نے واپس پھیرا نہ مارا، بھائیوں کو تشویش لاحق ہوئی، بہن کے سسرال آئے، پتہ کر کے آئے، بہنوں ہی ناراض تو نہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھی کیا بات ہے، جب سے بہن کو چھوڑ کے گئے واپس نہیں آئے، تو کوئی بات نہیں، وہیں رہنے دو، وہیں اچھی لگتی ہے۔ کہ لگتا ہے تو ناراض ہے، کہ ناراض کوئی نہیں، کہ پھر لینے چل کر نہیں جاؤں گا، کہ اچھا تیری شکایت قاضی وقت سے کریں گے۔ وہی نہیں، دے مار 4.5 کر دیا، شور کو مارا، تھانے بھاگ گئے، نہیں نہیں نہیں، عزت دار لوگ تھے۔ اتنی سی ہوا نکل گئی، ابے کی پگڑی زمین پہ آ جائے، ماں کا دوپٹہ اتر جائے۔ قاضی کی عدالت میں گئے، قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہنوئی 2 سال۔ قاضی صاحب تیرے دربار میں تیری عدالت میں کیس لے کے آئے، کیا کیس لائے ہو؟ یہ جو آدمی کھڑا ہے
اس کے حوالے اسے مالی سمجھ کے اس کے حوالے ہم نے اپنا باغ کیا. اس باغ میں درخت ہرے بھرے تھے, ان درختوں پہ پھل بھی لگے ہوئے تھے, درختوں کے سائے میں پانی کا کنواں بھی تھا. اس مالی نے جتنا ہو سکا اس درخت کی اس باغ کی رکھوالی کی, اس درخت کے پھل بھی کھائے, اس کے کنویں کا پانی بھی پیا. نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوا, ایک دن مالی کو کیا سوچی, وہ پورے کا پورا باغ اٹھا کر ہماری جھولی میں ڈال کے چلا گیا. قاضی کو بھی نہیں پتا کیا فیصلہ ہے. بہنوئی کی طرف پوچھا, میاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو نے ایسے کیا؟ کہا جی بالکل حق, بالکل سچ. انہوں نے مجھے درختوں پھلوں سے بھرا باغ دیا تھا, پانی کا کنواں تھا, ٹھنڈا بڑا میٹھا تھا. جب تک میرے مقدر میں چاہ میں پیتا رہا. روزانہ میں اپنے باغ میں آتا, پھل بھی کھاتا, پانی پیتا. لیکن میں اپنے باغ میں آیا, میں نے باغ میں کیا دیکھا, میں نے باغ کے فرش پر شیر کے پنجے گڑے دیکھے. مجھے خیال لائق ہو گیا, اگر اس شیر نے میرے باغ پہ حملہ کر دیا, نہ میں بچوں گا نہ میری عزت بچے گی. تو اس ڈر سے میں باغ کو باغ والوں کے حوالے کرایا. قاضی کو پھر نہیں پتہ لگا. بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا کیا کہہ رہا ہے. بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, فیروز کے آگے ہاتھ جوڑ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا. کہنے لگا کوئی شک کی بات نہیں, کوئی شک کی بات نہیں. شیر تیرے باغ میں داخل ہوا, اس نے پنجے گاڑنے کی کوشش کی, لیکن شیر ناکام ہو کے واپس آ گیا, کیونکہ تو نے اپنے باغ کے ارد گرد حیا کی دیواریں بڑی اونچی کر رکھی ہیں. مسلمانوں, آج ہمارے پاس مال کی کمی کوئی نہیں, آج تعلقات کی کمی کوئی نہیں. پیکج کراؤ, بٹن دباؤ, اسپین بات کر رہے ہو, امریکہ والوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو, لیکن اندر جو سینے میں اتنے پھاڑ پڑ گئے, تمہیں امریکہ والے نظر آئے, سینے کے زخم کسی کو نظر نہیں آ رہے. اس سے بڑا زخم کیا ہوگا. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے کو اپنا نام دے دیا, لیکن بیٹا باپ کو باپ کہنے کو تیار نہیں. اس سے بڑا زخم کیا ہوگا. باپ کو پاگل سمجھ کے پاس سے گزر جاتا ہے, کہتے چڑیوں جیسی باتیں کرتی ہے, پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہے, منہ لگانے کو دل نہیں کرتا. او لوگوں, لوگ پوچھتے گجر خان والوں قیامت کب آئے گی. میں نے کہا ماں باپ گھر میں اولاد کے رونا شروع کر دے, او لوگوں سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. گجر خان کی ماں, اللہ اکبر, گجر خان کی اعلیٰ سوسائٹی کے گھر میں رہنے والی, آج اس ماں کی گود میں بچہ نظر آیا. اماں جان نے فیڈر منہ کے لگایا, بغیر وضو کے لگایا, بغیر ہاتھ دھو کے لگایا. اس گود کو قرآن کی تلاوت سے نہ سجایا, وضو کے پانی پاک مقدس سے نہ سجایا, درود پاک کی ڈالیوں سے اس گود کو نہ سجایا. رب کائنات کی قسم ہے, محمد عامر کی حج کی خوشی سے واپس آنے پہ بتلا رہا ہوں, قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جس گود کو تم اتنا ناپاک کر دیا, جس گود کو اتنا ناپاک کر دیا, امید چھوڑ دو, اس گود میں ناچنے والا آئے گا, عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا. 10 محرم الحرام کا شہید ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اماں سینے سے لگا کے, ماں کا نام فاطمہ, دودھ پلانے والی کا نام فاطمہ, دودھ پینے والے کا نام حسین ہے. حسین ماں کے سینے سے لگ کر جنت کا فیض لے رہا ہے, ماں زبان سے کانوں میں قرآن کا فیض دے رہی ہے. اماں جان نے قرآن سناتے سناتے حضرت حسین کے چہرے پہ نگاہیں ڈالی. اماں نے سوچا ہوگا بچے آج میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر 4 دل کے فاقے برداشت کر کر آج تُنہیں سینے سے لگا کر آج جنت کا فیض دے رہی ہوں. بیٹے بتا اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا. حضرت حسین نے ماں کی طرف ایک جھلک دیکھی ہوگی, 1 منٹ کے لیے رک گئے. اماں جان کو اپنے رونے کے انداز میں کہا ہوگا, اماں جان اس کی قیمت میں ادا کروں گا, تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, اماں میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک پہ قرآن سناؤں گا.
ہمارا تو گھر ہی لٹ گیا، ہمارے پاس مال بچا جو نہ ہماری قبروں پہ کام آیا، نہ ہمارے کفن پہ کام آیا۔ جو چیز ہمیں چھوڑ کے جانی چاہیے تھی، نیک اولاد، ان سے 9 سال میرا پرانا تعلق ہے، اندر باہر سے جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے جب سفر میں نکلوں 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، راتوں کو 2 بجے، راتوں کو 3 بجے گھر حاضری ہوتی ہے۔ گھر والی دیکھ کے کہتی ہے صحت پہ رحم کھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ اس حالت میں چلاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کا شکر کر، اتنا وجود ہے، ریڑھی لگانی پڑ جاتی، لوگوں کے جوتے گھاٹنے پڑ جاتے، میں تو جیتے جی مر جاتا۔ خدا کا شکر ہے وہ ہماری زبانوں سے اپنے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، کھانے کا انتظام کسی اور سے کروا کے کھانا ہمارے آگے رکھ دیتا ہے۔ 3 بجے کی دودھ پی لے، دودھ سوڈا پی لے، رب کائنات کی قسم ہے، راز کی بات تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں اسے لے کے بیٹھتا ہوں، میرے سے ایک وعدہ کر، اس کے بعد سو کھا پی جو مرضی کر، میرے سے ایک وعدہ کر، پتہ نہیں موت سفر میں آئے، پتہ نہیں گھر بستر پہ آئے، پتہ نہیں مسجد میں تقریر کرتے شہادت کا رتبہ ملے، اگر حافظ آباد میں قبر بن گئی، وعدہ کر میرے سے روزانہ میرے بچوں کو میرے سے ملاقات کرنے کے لیے بھیج دینا، اور کہنا ناشتہ کرنے سے پہلے باپ کو ناشتہ کرائے، تم گھر میں انڈے ڈب روٹی کا ناشتہ کرو گے، باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے آ جاؤ، تمہارے باپ کا ناشتہ ہو جائے گا۔ تم صبح 10 بجے سو کے اٹھتے ہو، تمہارا باپ صبح تمہارا انتظار کرتا ہے، رو کے کہتا ہے دنیا کے بچے آ کر اپنے باپ کو قرآن سنا کے چلے گئے، میرا کہاں چلا گیا؟ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں نے فجر کی نماز قضا کرا دی۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو کیا بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ صبح اٹھتے بیوی سے جھگڑا، بچوں کے منہ پہ چماٹے لگ رہے ہیں، کپڑوں میں بل کیوں پڑے پھاڑ رہا ہے، روٹی کو ٹھٹے مار رہا ہے، گھر چلا گیا، دکان سے چلا گیا، گاہکوں سے لڑ رہا ہے، قرضدار دروازے پہ کھڑے، رب کائنات کی قسم ہے تو صبح کا سجدہ تو نے نہیں کیا، اس سجدے کا چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، سیدہ فاطمہ کو دیکھا، فجر کی نماز پڑھ لی، کا جی کیا کر رہی ہو؟ سونے رب کو یاد کر رہی ہوں۔ ساری رات کیا تھا؟ ساری رات مصلی تھا، زبان پہ اللہ کا قرآن تھا، اب تو سو جا، سونے رب کو یاد کر رہی ہوں۔ اے فاطمہ تیری جھولی سے امت کو انعام نہ دے دوں، میری بہنوں سنو، میری بیٹیوں سنو، میری ماں سنو، میرے بزرگوں سنو، ہم نے تو اپنے گھر کی بوڈی ڈبو دی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جب فجر کی نماز پڑھے مصلی پہ بیٹھی رہ کر، جب تک سورج نہ نکلے اس وقت تک اللہ کا ذکر کیا کر، یہ وقت اللہ پاک مخلوق میں روزی تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ 9 بجے چاش کی نماز ہے، میری بہنوں بچوں کو اسکول بھیج دیا، شوہر کو ڈیوٹی پہ بھیج دیا، کمرے بند کر کے اسی چلا کے سو گئی، بے شک 12 بجے سو، لیکن جب 8:30 9 بجے وضو کر کے 2 رکعت نفل چاش کے پڑھ لے، رب کائنات کی قسم ہے تیرے شوہر کا رزق اللہ نے دکان میں نہیں رکھا، تیرے چاش کے سجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ جس نے زندگی میں کبھی زور اثر نہ پڑی، اسے چاش کے نفلوں کا کیا پتا، اسے اشراق کے نفلوں کا کیا پتا، اسے اوابیل کے نفلوں کا کیا پتا، اسے حاجت کے نفلوں کا کیا پتا۔ رب کائنات کی قسم ہے آج جس کا دل چاہتا ہے 4 آدمی چائے پی رہا ہو، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا جی، انڈیا کی سازشوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، انڈیا کی سازشوں نے بیڑا غرق نہیں کیا۔ 10 افراد فجر کی نماز پڑھے بغیر پڑھے سو رہے ہیں،
کسی نے سجدہ نہیں کیا، ان سجدوں کی نحوست سے تیرے گھر کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کہاں چلے گا وہ بھولے بھالے پیارے وقت؟ 4 برتن ہوا کرتے تھے، 10 افراد ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج میری ماں کے گلے میں دوپٹہ نہیں، ہماری ماں سر پہ گھونگھٹ کر کے بیٹھتی تھی، کہتی تھی وضو کر کے روٹی کو ہاتھ لگائی، اللہ کا رزق ہے وہ قدروں والوں کو ملتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا رزق اس کے دروازے پہ نہیں آتا۔ وضو کر کے روٹی اتارتی تھی، ہر ٹکڑے پہ کہتی بسم اللہ، ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے 4 بھائیوں میں دیتی تھی۔ رب کائنات کی قسم ہے، روٹی کم جاتی تھی، ماں کا پیار زیادہ جاتا تھا۔ آج ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا، آج ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا۔ او لوگوں، تمہیں اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا تو خیال کر لو۔ گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، کس چیز پہ؟ گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی کرائے کا مکان تلاش کر رہا ہو، کیوں؟ میری بیوی کا مزاج نہیں بنتا، اس کو کوئی سمجھائے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں اکیلی تھی، یہاں تجھے شوہر کے 4 برداشت نہیں ہو رہے، اپنے ماں باپ کے 10 کے کپڑے دھو کے آئی، جب تجھے 10 پیارے، انہیں 4 پیارے کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے، ٹھیک ہے بیوی کا علیحدہ حق ہے، علیحدہ مکان لے کے دو، خوشی خوشی لے کے دو، رب کائنات کی قسم ہے، بیوی اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے لے کے جدا ہوگی، ماں باپ کو جدا کرتے وقت شوہر کی آنکھ میں یا ماں باپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، تیرا قدم اٹھے گا، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جائے گا۔ خوشی کا موقع ہے، میں آپ سے غم کی باتیں کر کے رونے رلانے لگ گیا۔ تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوں گے، جب آج گھر چلے جانا، 50 روپے روزانہ ہاتھ میں رکھتے ہو، برگر پیزے کے پیسے ہاتھ میں رکھتے ہو، آج اپنے بچے سے وعدہ لے لینا، آج اپنے بچے سے وعدہ لے لینا، بچے آج چرپائی پہ مجھے گلے لگا رہا ہے، بیٹے قبر میں بھی مجھے گلے لگائے گا، ابا کیا مطلب ہے؟ بیٹے اگر تیری نظروں کے سامنے تجھے چھوٹا سا چھوڑ کے چلا جاؤں، بیٹے میرے جنازے کے ساتھ قبرستان آ جانا، جب میرے لیے لوگ قبر میں مجھے اتار کر مٹی ڈال کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، میرے بچے میری قبر پہ کھڑا ہو کر 2 مرتبہ پڑھ لینا، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ ابا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے لوگ گود میں اٹھائیں گے، تیرے آنسوؤں کو صاف کریں گے، تو قبر میں روئے گا، تیرے الرحمن الرحیم پڑھنے سے تیرا باپ قبر میں ہنسنے لگ جائے گا۔ ابا کیا ہوگا؟ جب میرا بچہ قبر پہ کھڑا ہو کر مجھے میرے اللہ کو یاد کرے گا، الرحمن الرحیم کہے گا، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو واپس بلا لے گا، یا اللہ گناہ کی رجسٹر لے کے آیا، اللہ فرمائے گا تم اندر دیکھ رہے ہو میں باہر دیکھ رہا ہوں، اس کا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں پھر بھی اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ میری بیٹیوں گھر میں جانا، میں تمہارا بھائی، مجھے نہیں پتا تمہارا بیڈ روم کیسا، مجھے نہیں پتا تمہارا ٹی وی لال کیسا، مجھے نہیں پتا تمہارا ڈائننگ ہال کیسا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا، اس 20 لاکھ روپے میں ایک تمہیں سنہری رنگ کا صندوق دیا، رب کائنات کی قسم ہے تمہارے گھر کے ہر کمرے میں دنیا کی دولت نظر آئے گی، اس سنہری صندوق میں تمہیں آخرت کی دولت نظر آئے گی، کبھی فرنیچر کھول کے دیکھتی ہو، کبھی ڈنر سیٹ کھول کے دیکھتی ہو، کبھی بستروں کا ٹرنک کھول کے دیکھتی ہو، یہ میرے ابا نے دیا، یہ میرے ابا نے دیا، کبھی سنہری صندوق کھول کے دیکھ، اس میں تجھے قرآن نظر آئے گا، ڈنر سیٹ کا تحفہ تیرے باپ نے دیا، قرآن کا تحفہ تجھے آمنہ کے لال نے دیا۔ کاروباری حضرات ہو، اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، زمیندار حضرات بھی آئے ہوں گے، فصل کا پتہ ہے، اتنا پتہ مونگ
پھلی کی فصل کون سے وقت کاشت کی جائے گی، اتنا پتہ ہے تمہیں گندم کی فصل کون سے وقت کاشت کی جائے گی، کپاس کب لگے گی۔ او لوگوں، کپاس کو 2 نمبر پانی لگاؤ، مونگ پھلی کو 2 نمبر کھاد لگاؤ، مونگ پھلی کی فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاؤ، رب کائنات کی قسم ہے جیسے اولاد کے حلق میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے اولاد والی نسل خراب ہو جاتی ہے۔ مولانا اولاد کی فصل کو کب کھاد ڈالیں؟ میں نے کہا اتنا سارا 500-600 کا مجمع بیٹھا ہے، میں نے کہا میں کھاد ڈالنے کا وقت بتلاؤں، جب رات تہجد کا وقت ہو جائے میاں بیوی اٹھ جاؤ اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھ لو، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اولاد کے لیے مانگنے لگ جاؤ۔ ماں باپ کا آنسو اللہ تہجد کے وقت اگر اولاد کے لیے نکل گیا، رب کائنات کی قسم ہے ان کی گود کے اندر وہی لدیر چشتی آئے گا، ناچنے والا نہیں آئے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے بے خیال یار ہو جانا۔ ابھی آپ اپنے گھروں کو جاؤ گے، بس مختصر بات کر کے دعا کرو، ابھی آپ اپنے گھروں کو جاؤ گے، بچوں کو دیکھو گے کانوں میں اینٹینے سے لگا رکھے ہیں، سامنے موبائل ہے، نہ آتے کا پتہ نہ جاتے کا پتہ، گھر کے اندر جاؤ گے کوئی ادھر منہ کر کے لیٹا کوئی ادھر منہ کر کے لیٹا، رب کائنات کی قسم ہے گھروں کے پاس سے گزرو گے، امیروں کے گھروں کے پاس سے، غریبوں کے گھروں کے پاس سے گزرو گے، گانے کی آواز آئے گی، وہ محلے کہاں چلے گئے، پنکھا نہیں ہوا کرتا تھا، بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، لال ٹیل کی روشنی میں ہاتھ کے پنکھا ہوا کرتا تھا، ریل پہ قرآن رکھا ہوا کرتا تھا۔ اور لوگوں تیرے میرے گھر سے گانا نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ مجمع بڑا نازک مزاج بیٹھا ہے، بھوک برداشت نہیں کرتا، آج میں قرآن والی دولت سے تمہارے اندر کو سراب کر رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں بس آپ نے آنے میں دیر کی، میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو بہت کچھ سناؤں، لیکن میرے عزیزوں اللہ پاک نے محمد عامر کو، ابا نصیر ان کا بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اماں حج کر کے آئی، اماں جان تو نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہاتھ کے جس نے تیرا ہاتھ میں ہاتھ لیا اس کے لیے بھی تو دعا کی ہوگی، اللہ کرے بھائی محمد عامر صاحب، بھائی حفیظ، بھائی صغیر صاحب، دوسرے بھائی سپین والے، اللہ کرے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں ماں نے دامن پھیلا کے مانگا، وہ دعا تجھے لگ گئی، رب کائنات کی قسم ہے جنت میں جانے سے تجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مکہ بھی دیکھ کے آئے ہو، مدینہ بھی دیکھ کے آئے ہو، بیت اللہ کا نظارہ بھی کر کے آئے ہو، وہ روزہ مبارک بھی دیکھ کے آئے ہو جس روزہ انور میں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، آپ 12 دن رہے ہوں گے، آپ 8 دن رہے ہوں گے، ہر نماز کے بعد گئے ہوں گے، ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ جا کے سلام کیا ہوگا، فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمارے پر احسان فرما دیا کہ کلمہ پڑھنے والا امتی دل میں بار بار جا رہا ہے۔ کھجورے بھی لے کے آئے ہوں گے، زمزم بھی لے کے آئے ہوں گے، وہاں سے جائے نماز تو اپنی تسبیح بھی لے کے آئے ہوں گے، اللہ کے واسطے اپنی جھولی میں جو حیا لے کے آئے ہو، مدینے والے کی گود سے جو پیار کا درس لے کے آئے ہو، اپنوں کے ساتھ پیار کا، رشتہ داروں کے ساتھ پیار کا، کھجوریں ختم ہو جائے گی، زمزم ختم ہو جائے گا، اور لوگوں تمہارے گھر کے گیلن سے زمزم خالی ہو جائے گا، لیکن جو دامن میں پیار لے کے آئے ہو، روزہ انور کی چھاؤں میں گنبد خضرا کی چوکٹ سے جو اپنے دل کا کنیکشن جوڑ کے آئے ہو، گجر خان کی روشن خیالی میں وہ اپنا کنیکشن توڑ نہ دینا۔ میں تمہارے سے درخواست کرتا ہوں جتنے حاجی آئے ہو، جتنی حاجنے آئے ہو، سب عشاء کی نماز کے بعد اول تو جس وقت موقع ملے درود شریف پڑھو، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے بستر پہ بیٹھ کر اپنا کنیکشن روزہ انور کی چوکٹ سے جوڑ لو، اور یہاں بیٹھ کر تصور روزہ انور کا کر کے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا تمہارا کام ہے، روزہ انور تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دینا میرے خدا کا کام ہے۔ تو سارا مجمع
حاجی عامر صاحب کی حج کی خوشی میں یہ آیا ہوا ہے، پردیسی بھی ہیں، دیس والے بھی ہیں، میں بات کھولوں تو شاید آپ حضرات کی مصروفیت میں رکاوٹ بنے، آپ نے گھر جانا ہے، سارے دن کے کام کاج کے تھکے ہیں، میں اپنے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھوانا چاہتا، دل تو بہت تھا آپ سے بہت گفتگو کروں، میں نے ہر پھول سے تھوڑی تھوڑی خوشبو لی اور آپ کی جھولی میں ڈال دی، میری بات مکمل نہیں ہوئی لیکن اتنی انشاءاللہ سمجھ ضرور آ گئی ہوگی۔ بس 2 منٹ اگر مجھے دیں میں ایک پیغام آپ کو دے دوں۔ پچھلے دنوں میں چکنی کے علاقے میں بیان کر کے گیا، 3:30 بجے اس وقت اذان ہوا کرتی تھی، اب تو 4:30 کے قریب ہو رہی ہے، تو میرا آخری نمبر آیا 2:15 بجے کے قریب، حضرات علماء کرام شنا خان رسول سب چلے گئے، میں سوچ رہا تھا 5 سے خطیب ہے، میں کیا بولوں کیا کہوں، اس موضوع پر میری سمجھ میں نہ آئی، میں اللہ سے مانگ کے بیٹھا، ممبر پر بیٹھ کے اللہ نے میرے دل میں ڈالی، جہاں سے ہماری گاڑی گزری وہاں قبرستان، میں جب جا کے ممبر پہ بیٹھا، مجمع ایسی مجمع بڑا کر تعداد میں اللہ نے بڑی محبت میں بھیجا، میں نے کہا لوگوں زندوں سے بات کرنے سے پہلے میں مردوں کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا، سب کے کام کھڑے ہو، یہ کون سا ملک الموت آ گیا، میں نے کہا لوگوں میں زندوں کے پاس مردوں کا پیغام لے کے آیا، جب گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری میں نے قبرستان کی طرف منہ کر کے السلام علیکم یا اہل القبور کا، جب میں آگے جانے لگا تو قبر کی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو نے مجھے روکا، میں نے کہا کیا بات ہے، وہ مٹی محسوس کرا رہی تھی کہ قبر والے تجھے پیغام دینا چاہتے ہیں، زندوں سے جا کے کہہ دو جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ کے یہاں آئے تھے، اللہ کی قسم وہ چیزیں ساری کی ساری دھوکہ نکلی ہے، ہم سمجھے مال کامیاب کرائے گا، ہم سمجھے اولاد کامیاب کرائے گی، ہم سمجھے رشتہ دار کامیاب کرائیں گے، جنازے کی اکثریت کامیاب کرائے گی، کلمہ شہادت کے نعرے کامیاب کرائیں گے، یہاں کے پتہ لگا ساری چیزیں مکڑی کا جالا، ساری چیزیں دھوکے کا گھر ہے، میرے کہا تم نے دھوکے کی چیزیں بتا دی، تم مجھے فائدے کی چیز بتاؤ، اللہ اکبر، قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی کہ جا زندوں کو جا کے مردوں کا پیغام دے دے، یا دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا پونڈ ریال نہیں چلتا، یہاں ڈالر نہیں چلتا، یا ٹکا نہیں چلتا، یا ین نہیں چلتا، پاکستان کی کرنسی نہیں چلتی، سونا چاندی نہیں چلتا، قبر کے اندر تو آمنہ کے لال کی مبارک زندگی چلتی ہے، نبی کی زندگی کو جھولی میں لے کے آنا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری جھولی کو دے کے عرشوں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اب کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیوں کو اپنانے کی، آپ کے طریقوں کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرے، اس کے لیے سارے تیاری کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے سارے مجمع کے ہاتھ کھڑے ہوں، عورتیں بھی پردے میں اپنے ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ، اور ہاتھ کھڑے رکھیں، میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ 4 دیواری سے باہر لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن ملائکہ کو اللہ دکھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قیامت کا دن ہو جب ہمارے گناہ ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹے، اللہ یہ ہاتھ کھڑے والے نقشہ چلا دینا اور بتا دینا چلو انہوں نے کام نہیں کیا تھا، ارادہ تو کیا تھا، اللہ تبلیغ والوں نے کہا ہے ارادے پہ نیکی ملتی ہے، قدم اٹھا لو تو اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، استقامت کے ساتھ اس ارادے پہ کھڑا کر دینا تیرا کام ہے، اجتماعی طور پر سارے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیجئے اور میرے ساتھ مل کے میری بیویاں بہنیں آہستہ اور مرد اونچی آواز میں ان دیواروں کو گواہ بناؤ اور کہو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ علماء کرام نے فرمایا زمین پر جو آدمی 3 مرتبہ کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ پاک عرش بری پہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کی امتیوں سے بڑا پیار ہے۔ اب صبح سے اور آج ہی سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے، جہاں آپ کو ڈسٹ بن نظر آ رہی ہوگی، جھوٹ کو پھینکتے جانا، ٹیشو پیپر کی طرح جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو، بھائی بھائی کی عداوت کو، زمین کے ٹکڑوں کے خاطر جو لڑ رہے ہیں اسے بھی آپ پھینک کے چلے جانا۔ اللہ اکبر، اپنی شان گھٹ جائے نبی کی امتی کی شان بڑھ جائے، اپنی شان گھٹ جائے ماتھے پہ بل آئے اس بل کو یہاں پھینک کے چلے جانا، کسی کی دشمنی ہو پھینک کے چلے جانا، یہاں سے پیار لے کے جاؤ، پھول لے کے جاؤ، اللہ حج والوں کا حج قبول فرما لے، عقیقے والوں کا عقیقہ ان کا صدقہ اللہ قبول فرما لے۔ ان کی مہربانی ہے تمام مہمانوں کے لیے، انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، والی صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔
یہ درود شریف پڑھے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم السلطان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سب سے پہلے اللہ میں نے سمجھانے کے لیے نہیں کہا، یا اللہ میں نے لچھے دار تقریر سنانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اللہ سمجھانے سے اور لچھے دار تقریر بیان کرنے سے اللہ دل کے اندر جب پیدا ہو گیا، ریاکاری آئی تو اللہ یہی معاف کر دے، اللہ یہی معاف کر دے۔ دکھلاوا کیا تو اللہ معاف کر، انسان ہے اللہ معاف کر دینا۔ اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے اور جو تیرے حبیب نے ہمیں سبق دیا تھا وہ سبق سنایا ہے اللہ پاک، تاکہ ساری امت اس سبق پہ کھڑی ہو جائے اور یاد کر لے۔ اس لیے اللہ میں نے اس پروگرام میں بات کی ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ کریم جو اس نیت سے آئے ہیں کہ عبدالحنان صدیقی آ رہا ہے اور اس محبت میں آئے کہ اس کا بیان سنیں گے، اے اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما لے، اے اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما لے۔ اللہ اس پروگرام کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا دے۔ جتنے گجر خان میں فوت شدگان ہیں یا یہاں جتنے بیٹھے اور بیٹھیاں ہیں، ان کے ماں باپ میں جو فوت ہوئے، مولانا عبدالمتین صاحب اللہ نمونہ اسلاف تھے، گجر خان کی پہچان تھے، اور جتنے اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے خاندان سے جو فوت ہوئے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے۔ اے اللہ اس پروگرام اور اللہ اس پروگرام سے پہلے جو اللہ حج کر کے آئے ہیں، اے اللہ جو عقیقے کیے ان کو قبول فرما، ان کے لیے تمام شہداء اسلام اور شہداء کربلا کے لیے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اللہ عذاب قبر معاف فرما دے، قبر کی منزلیں آسان کر دے، اگلی منزلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضری بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اللہ سارے سمجھدار ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ بات حق ہے، لیکن اللہ شیطان نے ہمارے پہ اتنی محنت کی ہے، ہم اٹھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اے اللہ رحمت کی رسیاں ڈال کر اللہ ہمیں گڑھوں سے نکال کر ہدایت کی سڑکوں پہ ڈال دے اور استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کا نقشہ بدل دے، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، نماز کے سجدوں کی خوشبو آئے۔ اللہ شیطانیت کو، اولاد کی نافرمانی کو، بے برکتی کو ہمارے گھروں سے بھگا دے، برکت ہمارے گھر میں عطا فرما، رزق کی فراوانی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ حاضرین کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ میرے دل سے تو تڑاک میں جو بات کی ہو، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ میرے لیے باعث اکرام، باعث تقریب ہے، اللہ ان کی عزت میرے پہ فرض ہے، یہ مہمان ہے، اے اللہ یہ مہمان ہے، اگر ان کی ناقدری ہوگی تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ان کی ناقدری ہوگی مجھے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو میں نے بات کہی ہے تجھے اگر پسند آ گئی، اللہ سے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ حاضرین میں سے جس کسی کی بھی آنکھ میں آنسو آیا، اس آنکھ کے آنسو کو قبول فرما لے اور جہنم کی آگ کے بجھنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے تیرے محبوب کی امتی بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں، اے میرے رب بیماری بھی تیری نعمت ہے، شفا بھی تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دیجئے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں ایسے مریض ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پیسہ لاؤ تو علاج ہوگا، لا علاج مرض والے بھی اللہ موجود ہوں گے۔ اللہ ایسے مریضوں کو پانی کے گھونٹ سے شفا عطا فرما دے، روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ شفا دے دے۔ اے اللہ تسبیحات اور ذکر اذکار سے شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو، اے اللہ گنبد خضرا ہمارے گھروں کا کنیکشن گنبد خضرا کی چوکٹ سے جوڑ دے، ٹھنڈی ہوائیں آئے ہمارے گھروں سے آ کے ٹکرائے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو بدل دے، اے اللہ ہمارے گھر کے مزاج کو بدل دے، ہمارے گھر ایسے بنا دے جیسے تو دیکھ کے چاہتا ہے، جسے جیسے تجھے پسند آ جائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر نبی کے طریقوں کو زندہ فرما دے، اپنے حکموں پہ ہمیں کھڑا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دے، ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کا حافظ بنا دے، عالم بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بنا دے، ہماری بچیوں کو کھویا ہوا پردہ دے دے، ہماری بیویوں کے سر پہ دوپٹہ دے دے، ہماری ماؤں کو کھویا ہوا مقام دے دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ راضی ہو جائے نا، آپ ناراض ہوئے اے اللہ تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ آپ راضی ہو گئے تیرا پھر بھی کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں رحم فرما اور ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو اس وقت تک ہمیں اپنے پاس نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اے اللہ
آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ یہ ناراضگی کا تو سبب ہے ہمارے گھر گھر نہ رہے، ہماری ازواجی زندگیاں نہ رہی، ہمارے اندر سے پیار ختم ہو گئے، اجڑ گئے دل، عداوتیں پیدا ہو گئی۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائے تو سارے معاملے درست ہو جائیں گے، اے اللہ آپ راضی ہو جائے تو حکومت والے معاملے بھی درست ہو جائیں گے، پاکستان اور کشمیر کے معاملے بھی درست ہو جائیں گے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائے، اے اللہ جس طرح محمد عامر ان کی اہلیہ ان کی ماں پہ رحم کیا، انہیں اپنے گھر بلا کے ملاقات کی ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ اپنے گھر بلا کے ہمارے سے ملاقات کر لینا، اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لینا، اے اللہ مدینہ پاک کی زمین ہمارے لیے بھی مقدر فرما دینا، اے اللہ میں اپنے نبی کے روزے پہ سنوں اور جھوم جھوم کے ٹکڑے سنوں، درود پاک سنوں، اے اللہ کب وہ دن آئے گا گنبد خضرا کے سائے میں درود پاک پڑھوں گا، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھوں گا۔ اے میرے رب بہت دعائیں دی، پتہ نہیں بستر پہ آئے، پتہ نہیں ہسپتالوں پہ آئے، اے پتہ نہیں اللہ ہسپتال کے سٹاف کے ہاتھوں میں آئے یا اپنے بچوں کے ہاتھوں میں آئے، اے اللہ موت ہم چاہتے ہیں مدینے کی موت دے دے، شہادت کے رتبوں کی موت دے دے، حضور کے شہر میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما، اے اللہ ہماری قبروں پر گنبد خضرا کی چھاؤں عطا فرما دے، اپنا کرم فرما، فضل فرما، ہمارے پاکستان کو پاکستان بنا دے، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ لیا تھا، یہ کلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا، سب ہلالی پرچے پہ نظر نہیں آ رہا، اسمبلی کے اندر دھواں دار تقریریں کرنے والوں کی تقریر میں اے اللہ نظر نہیں آ رہا، اے اللہ آپ اگر روٹ گئے تو تیرے سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے قدموں سے رکھتے ہیں، اے اللہ اپنی عزت والی پگڑیاں اے اللہ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، اے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا۔ بچہ روئے ماں باپ کو پیار آتا ہے، گناہگار روئے تجھے پیار آتا ہے، یہ تیرے نبی نے بتلا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ میں اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے نرینہ اولاد ہے بیٹیاں دے دے، بیٹیوں والوں کو بیٹا دے دے، بچیاں جوان ہیں، اللہ جو داماد تو نے اپنے نبی کو دیے تھے ان کی جوتیوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی داماد اچھے نصیب فرما دے، بیٹیاں دی ہیں تو اچھے گھرانے دے دے، بچے دیے ہیں تو اچھی بہویں عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو جنت کا منظر پیش کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دین کا وارث بنا دے، دینی اجتماع جہاں جہاں ہو رہے ہو چکے کامیاب فرما، اے اللہ رائے بڑھ کا اجتماع آ رہا ہے، اے اللہ اس کی بہاریں ہمارے گھروں تک پہنچا دے اور ہماری محنت کو اللہ اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ حاضرین یہ بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ آپ کو پتہ ہے ان کی کیا ضروریات ہے، جو ضروریات ہے اٹھنے سے پہلے ساری پوری فرما دے، اے اللہ ان کو کہہ دے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اے اللہ تو ہمارے حال پہ خصوصی توجہ فرما، رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے، پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی دے دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافروں کی شکنجے سے آزادی دے دے، افواج پاکستان اور قومی ادارے اسلام اور ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، اللہ جن ماں باپ نے اپنے جوانوں کو وردی پہنا کے سرحدوں پہ بھیجا ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، شہادت کے رتبے اللہ ان کے مقدر میں تو نصیب فرما، ورنہ اللہ ان کی حفاظت فرما، سرحدوں پر حفاظت فرما، ان کے والد گرامی بیمار ہے دعا فرما اللہ صحت عطا فرمائے، نصیر صاحب کو اللہ صحت دے دے، والدہ کے قدموں کا فیض اللہ موت تک نصیب فرما دے، والدہ کی خوشی کی اللہ مسکراہٹ اللہ ان کے گھر میں بکھیر دے، ان کے سینوں کو ان کے داؤدوں کو منور کر دے، ان کے روزی کاروبار میں ان کے بھائی اللہ جو پردیش میں ہے آئے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اتنا دے کہ پردیش جانے کی ضرورت نہ پڑے، باقی خدمت کرتے رہے تیرے خزانوں سے رزق کھاتے رہے، جتنا بڑا اہتمام کیا ہے اللہ اس اہتمام کو قبول فرما، ہماری رزق میں بھی ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا